قابل احترام معزز علماء کرام، طلبہ اعزاز اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج جامعہ اصحاب صفہ میں یہ بابرکت تقریب ختم قرآن مجید اور ختم بخاری شریف کی مناسبت سے منعقد کی گئی۔ اس تقریب کے اندر میری اور آپ کی شرکت یہ ایک سعادت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ مولانا مفتی مراد جان صاحب حفظہ اللہ نے یہاں محنت فرمائی، محنت کی، اور ان کی محنت کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ یہ جس کتاب کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی بخاری شریف ہے، صحیح البخاری، اور اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے 7275 حدیثیں جمع کی ہیں، اور 16 سالوں میں امام بخاری نے یہ کتاب مکمل فرمائی ہے۔ جو آج آپ کے ان مدارس میں 1 سال بلکہ اس سے کم مدت کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے لکھنے پر کتنی محنت فرمائی، 20 سفر کیے، مختلف ملکوں کے سفر کیے، اور یہ حدیثیں مختلف مشائخ سے، علماء سے سن کر اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اور آج تو ہمیں یہ حدیثیں بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ ایک چھت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن ان محدثین حضرات نے، بلکہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، انہوں نے حدیث کے احادیث کے جمع کرنے میں کتنی محنت اٹھائی۔ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، صحابی ہیں، اور ان کو یہ خبر پہنچی کہ ملک شام میں ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پاس ایک حدیث ایسی ہے جو یہاں مجھے نہیں ملی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سواری خریدی اور مدینہ سے سفر کیا ملک شام تک۔ یہ اس زمانے میں 1 مہینے کا راستہ تھا، صرف ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا راستہ طے کیا، اور ملک شام پہنچے اور اس صحابی کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون؟ تو بتایا جابر۔ انہوں نے پوچھا جابر بن عبداللہ صحابی؟ فرمایا ہاں۔ تو اس میزبان صحابی نے فرمایا اندر تشریف لائیں اور کھانا کھا لیں، آرام کریں۔ لیکن جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جو اتنا لمبا سفر کیا یہ آرام حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، یہ کھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے ایک حدیث کے لیے کیا ہے۔ پہلے وہ حدیث آپ مجھے سنائے تاکہ میرا جو مقصد ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے بعد کھانے کی ترتیب بنے گی، آرام کی ترتیب بنے گی۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
يحشر الله العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. یہ حدیث ہے. قیامت کے دن اللہ پکارے گا تمام اپنے بندوں کو، قریب والے بھی سنیں گے، دور والے بھی سنیں گے، اور اللہ فرمائے گا انا الملک، آج کے دن میں بادشاہ ہوں، میری بادشاہی ہے. انا الدیان، آج کے دن میں انصاف کرنے والا ہوں. بس یہ حدیث سنی، نہ آگے رات گزاری، نہ کوئی سیر و تفریح کے لیے نکلے، واپس آئے مدینہ منورہ. ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں، 20 واقعات اس طرح حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اتنی محنت اٹھائی ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے. آج ہمیں یہ ساری حدیثیں مدرسے کے ایک چھت کے نیچے مل جاتی ہیں. اور اصل میں حدیث کی اہمیت ان حضرات کے سامنے تھی. یہ حدیثیں کیا ہیں؟ یہ حجت شرعیہ ہیں. جیسے قرآن مجید وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے اور حجت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتاری ہے. اور پھر یہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں. تبرکات کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اگر کہیں اعلان ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک زیارت کرانے کے لیے فلاں جگہ دکھایا جائے گا، تو سارے مسلمان اس کی زیارت کے لیے تیار ہو جائیں گے اور لمبا لمبا سفر کریں گے اس کی زیارت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ پہنا، جو کرتا پہنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے پاس جمع ہو جاتے اور آپ کے مبارک اعضاء سے جو پانی نیچے گرتا صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر برکت کے لیے اپنے چہرے پر ملتے. اور اگر کسی کو وہ پانی نہ مل جاتا وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہتا اپنا گیلا ہاتھ میرے ہاتھ پر پھیر دو تاکہ یہ برکت مجھے مل جائے. آپ غور کریں، وہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر سے نہیں نکلا، وہ تو اسی زمین کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مشق ہوا تو کتنا مبارک بنا کہ صحابہ کرام اس پانی کے لیے دوڑتے تھے. اور وہ کرتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر سے نہیں نکلا بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ پیوست ہوا. لیکن یہ حدیثیں یہ اس سے بڑی تبرکات ہیں، اعلیٰ درجے کے تبرکات ہیں، اس لیے کہ یہ حدیثیں وہ وحی ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری. ان حدیثوں نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک چھوا ہے، اس کو مس کیا. اور پھر یہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں. زبان مبارک کو ان حدیثوں نے چھوا، آپ کے اعضاء سے یہ حدیثیں ظاہر ہوئی، آپ کے چلنے پھرنے سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے اس کی جو حیت ہے وہ ان احادیث میں بیان کی گئی. تو یہ تبرکات ان تبرکات سے اعلیٰ درجے ہیں. خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو ان احادیث کو تبرکات سمجھ کر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کا علم حاصل کرتے ہیں. آج یہ بابرکت تقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تبرکات احادیث مبارکہ کی مناسبت سے قائم کی گئی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سالوں میں یہ کتاب لکھی اور اس کے بعد آخر میں یہ باب قائم کیا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ذکر کیا. اس آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
ہم ترازو قائم کریں گے اور اس ترازو میں تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. اگر نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا، جھک گیا، تو اس شخص کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ جنت میں چلا جائے، یہ کامیاب ہے. اور اگر گناہوں والا پلڑا بھاری ہوا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تو ایمان والا جہنم میں جائے گا صفائی کے لیے. جیسے آپ سونا زمین سے نکال دیتے ہیں، کان سے نکال دیتے ہیں، اس میں میل کچیل ہوتا ہے اور اس میں مٹی ہوتی ہے، اس کو آگ میں پگھلاتے ہیں تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. تو جو گناہگار ایمان والے ہیں جہنم میں جائیں گے اس لیے تاکہ ان کی وہاں صفائی ہو جائے. جب ان کی صفائی ہو جائے اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن جو ایمان سے محروم ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں جلنے کے لیے جہنم میں جائے گا. تو اللہ نے ترازو کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ ترازو میں ہم اعمال تولیں گے قیامت کے دن کے حساب کے لیے. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. ہاں ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں، ان کا حساب نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ جب ان کا حساب نہیں تو ان کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی انہیں میں شامل فرما دے. اور بعض کافر ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ان کے بھی اعمال نہیں تولے جائیں گے، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو تو بندوں کے اعمال کے ذرہ ذرہ کا علم ہے. اللہ سے بندے کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، تو پھر اللہ ترازو کیوں قائم کرے گا اور اللہ بندوں کے اعمال کیوں تولے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنی معلومات کے لیے اعمال نہیں تولے گا، بلکہ چونکہ قیامت کا دن انصاف والا دن ہے، عدل والا دن ہے، اور اللہ اپنا انصاف ظاہر کرے گا لوگوں پر. ان لوگوں کے سامنے ان کے اعمال تولے جائیں گے تاکہ اعمال تولے جانے کے بعد کسی کو کوئی اعتراض کی گنجائش نہ ہو. ہر ایک کے اعمال تولے جائیں گے اور وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا کہ نیکی والا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں والا پلڑا بھاری ہے. اگر وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے وہ اعتراض نہیں کر سکے گا کہ پروردگار مجھے کیوں جہنم میں ڈالا گیا، وہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ پر ظلم ہوا. تو اللہ اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے، اپنا انصاف ان پر ظاہر کرنے کے لیے ترازو قائم کرے گا اور بندوں کے اعمال کو لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعمال، جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا کوئی جسم نہیں ہے، جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کا کوئی جسم نہیں، کوئی شکل نہیں ہے اس کی، جو حج ہم کرتے ہیں اس کی کوئی شکل تو نہیں ہے، کوئی جسم نہیں. تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کیسے تولے جائیں گے؟ تولنا تو اجسام کا ہوتا ہے، جسم کا ہوتا ہے. جس چیز کا جسم ہو وہ چیز تولی جاتی ہے، اور ان اعمال کے لیے جسم نہیں. لیکن آج کے دور میں یہ مسئلہ حل ہو گیا، اعتراض ختم ہو گیا. انسانوں نے آج کے دور میں ایسے آلات ایجاد کیے ہیں کہ جن آلات کے ذریعے سے بغیر جسم والی چیز کا وزن ہوتا ہے. سردی کا وزن ہوتا ہے کہ آج سردی اتنے درجے میں ہے، گرمی کا وزن ہوتا ہے کہ آج گرمی اتنے درجے میں ہے. سردی گرمی کا کوئی جسم نہیں، آلات کے ذریعے سے اس کا وزن ہوتا ہے. بخار کا وزن ہوتا ہے تھرمامیٹر کے ذریعے سے، بخار کا کوئی جسم نہیں ہے. بلڈ پریشر کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا وزن ہوتا ہے. تو اللہ تو قادر مطلق ہے. جب انسانوں کے ایجاد کیے ہوئے آلات سے بغیر جسم والی چیزوں کا وزن ہوتا ہے، اللہ قادر ہے بغیر جسم والی چیزوں کو تولے گا.
اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس بندے کے اعمال زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس بندے کے اعمال خوبصورت ہیں، وزنی ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا دنیا میں، اس کے بعد موت، یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کس کے اعمال خوبصورت ہیں۔